الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدی کاف الورا وعلی آلہ برر التقی وصحبہ نجوم الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والنجم اذا ہوا صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين رات اسرا فضل خزانے رات اسرا فضل خزانے نو امت لئی میری سرکار لٹیا رات اسرا فضل خزانے نو امت لئی میری سرکار لٹیا سرما پا ما زاغ دفر آقا سرما پا ما زاغ دفر آقا پالن ہار دا خاص دیدار لٹیا سرما پا مازان دا پھر آقا پالن ہار دا خاص دیدار لٹیا کہندے زرے مدینے دی پاک وادیاں دے ساڈا ہوش حسنا کا سوار لٹیا کہندے زرے مدینے دی وادیاں دے ساڈا ہوش حسنا کا سوار لٹیا تے مزہ ساواں دی پاک خوشبو والا کیا بات ہے حضور کی سانس کی بات مزہ ساواں دی پاک خوشبو والا غار لٹیا یا یارے غار لٹیا مزہ ساواں دی پاک خوشبو والا غار لٹیا یا یارے غار لٹیا سی معراج ایک راز محبت معراج سفر محبت اور سفر عظمت سی معراج ایک راز محبت دا تے نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا معراج ایک راز محبت دا تے نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آنے والا سڈیا طالب نے تے اتے مطلوب گیا سڈیا طالب نے تے اتے مطلوب گیا جانے جان والا یا لے جان والا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ ویکھن وچ تے ساڈے ورگا ویکھن وچ تے ساڈے ورگا پر اسی کدو اس مل دے تے ساڈے ورگا پر اسی کدو اس مل دے آزم و عرشہ ہوتے پھردا اسی گلیاں وچ بیرو دے ویکھن وچ تے ساڈے ورگا پر اسی کدو اس مل دے آزم و عرشہ ہوتے پھردا اسی گلیاں وچ بیرو دے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی پاک صاحب اللہ نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد
آپ اب آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات طیبات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت چونکہ کم ہے، میں اپنے تمام احباب کا جو میری جماعت کے علماء کرام بیٹھے ہیں، برادر مکرم محمد فاروق صاحب بیٹھے اور امام مسجد اعلیٰ محترم حافظ سخاوت صاحب اور دیگر میرے بھائی بیٹھے، اور جتنے احباب آپ اس مبارک محفل میں آئے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت چونکہ کم ہے تو میں یہ مناسب سمجھوں گا کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں، آپ کے جذبات ہیں، نعرہ نہ لگے، وقت کم ہے، کیونکہ نعرہ اس مولوی کو شوق ہوتا ہے جس نے کوئی ایک ادھر سے لگانی ہوتی ہے، ایک ادھر سے لگانی ہوتی ہے۔ تو میں اور طالب علم تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر کچھ وقت اللہ کے حضور، اللہ نے یہ زندگی اور یہ ساتیں لکھی ہیں اپنے گھر میں، تو کم از کم کچھ قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات ہو جائے۔ آتے رہتے ہیں علماء، ماشاءاللہ آپ کا ذوق مجھے پسند آیا، محبت پسند آئی تو میں آ گیا۔ برادر مکرم بھائی مہتاب صاحب میرے ساتھ سروس کرتے ہیں، انہیں میرے ذوق کا پتہ ہے کہ میں بہت کم پروگرام پہ جاتا ہوں، میں یوں سمجھے کہ نہ جانے کے برابر، بہت کم، لیکن مجھے آپ لوگوں کا جو محبت تھی وہ پسند آئی۔ الحمدللہ میں بے لوث ہو کے آتا ہوں، مجھے آپ کے لفافوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں برملا اعلان کر نہیں ضرورت، مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور میرے لیے آپ کی یہ محبت اور آپ جو آگے سے بول دیتے ہیں، اسے افزائی کر دیتے ہیں، میں سمجھتا اس سے بڑا اور میرا اعزاز کوئی نہیں۔ آپ اس چکر میں نہ پڑے کہ مولوی صاحب کے پاس نوٹ ہی پھینکیں، آپ بات کو سمجھیں کہ اگر ایک بندہ ناچیز آیا ہے حضور ضیاء الامت کے باغ کا ایک ادنا سا پھول، تو حضور ضیاء الامت نے انہیں ضیاء کیسی بخشی ہے، بس یہ بات سمجھنے ذرا بلا تمہید۔ ایک پیغام سے اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں کہ آج کی یہ محفل سعید کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا پیارا معجزہ سیر معراج، سفر معراج بھی کہتے ہیں، میں طالب علم ہوں، میں نے اس کو سیر معراج کہہ دیا ہے، تو انشاءاللہ آگے بات کریں گے کہ سفر اور سیر میں فرق کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے نکات پذیر ہے۔ تو اسی معراج پاک کے ضمن میں کہ جو سفر محبت بھی ہے اور سفر عظمت بھی ہے، معراج سفر محبت بھی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اور معراج سفر عظمت بھی ہے، جہاں یہ پہلو اجاگر کرتا ہے سیر معراج کہ اللہ کو اپنے محبوب کے ساتھ محبت کتنی ہے، تو جہاں چاہت کا اظہار ہے، جہاں محب اور محبوب کی محبت کا اظہار ہے، وہاں رب نے اپنے محبوب کی عظمت کا بھی اظہار فرمایا کہ اگر یہ محبوب جو میرا پیارا ہے اس کا مقام کیا ہے، تو اس سفر معراج میں محبت کا اظہار بھی ہے، چاہت کا اظہار بھی ہے، اپنائیت بھی ہے، لیکن ساتھ اپنے یار کی عظمتوں کا اعلان بھی ہے۔ اس میں ایک خاص تحفہ جو امت کے لیے دیا گیا وہ نماز ہے۔ معراج کی رات حضور تحفہ لے کے آئے، حضور نے تو معراج کی، لیکن جو تحفہ لے کے آئے اپنے ماننے والوں کے لیے وہ نماز تھی، اور فرمایا میری معراج تو یہ ہے نا کہ میں وہاں پہنچا، لیکن تمہاری معراج یہ ہے کہ جب میں جو نماز لے کے آیا ہوں نا، تم سر سجدے میں رکھو گے تو سمجھو تم بھی تمہاری بھی معراج ہے، تمہاری معراج نماز میں ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کوشش کریں خود بھی اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں، اور اپنی اولادوں کو بھی، اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کا پابند بنائیں۔
سامنے اسی پیغام سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ آج یہ محفل جس عنوان سے نکات پذیر ہے وہ معراج النبی صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ معراج پاک کے ضمن میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سربلندی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سفر عظمت ہے یہ کہ جو سربلندی نہ کسی نبی کے حصے میں آئی، نہ کسی رسول کے حصے میں آئی ہے، نہ کسی فرشتے کے حصے میں آئی ہے، اور جہاں اس مقدس رات معراج کی رات جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک پہنچا ہے، معراج کی مقدس رات جس جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک پہنچا ہے، وہاں نہ کسی نبی کی روح پہنچی، نہ رسول کی روح پہنچی ہے، نہ کسی فرشتے کی روح پہنچی۔ اب میں نے روح کا لفظ استعمال کیا تو حضرات روح کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے اور پرواز بھی بڑی لمبی ہوتی ہے۔ روح جو کہ لطیف چیز ہے، لطیف، کثیف کا سایہ ہوتا ہے، لطیف کا سایہ نہیں۔ تو میں نے جو عرض کیا کہ جہاں کسی نبی یا رسول کی یا فرشتے کی روح نہیں پہنچی، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم مبارک سمیت تشریف لے گئے۔ حضرات روح لطیف ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کے جسم مبارک سے اور کوئی لطیف ترین چیز میرے رب نے پیدا ہی نہیں فرمائی۔ اس لیے روح جو لطیف ترین ہے اس کی پرواز بھی بڑی دور تک ہوتی ہے، بڑی لمبی ہوتی ہے، لیکن جہاں کسی نبی اور رسول اور فرشتے کی روح نہیں پہنچتی وہاں میرے مصطفیٰ جسم سمیت تشریف لے گئے۔ اس لیے کہ رب نے اس کائنات میں اپنے مصطفیٰ کے جسم سے زیادہ لطیف ترین کوئی چیز پیدا ہی نہیں فرمائی۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا۔ سایہ ہوتا ہے کثیف چیز کا، لطیف کا، تو رب نے مصطفیٰ سے بڑھ کر اور کسی کو لطیف ترین بنایا ہی نہیں ہے، اس لیے مصطفیٰ جسم سمیت وہاں تشریف لے گئے جہاں کسی نبی کی روح نہیں گئی، کسی رسول کی روح نہیں گئی۔ حضرت بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، لوگوں آج جو حضور معراج پہ جا رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو معراج پہ جا رہے ہیں، آج سارے نبی اور رسول حیران اور سرگردان ہے کہ آج حضور تشریف کہاں لے کے جا رہے ہیں، کہاں حضور کا قدم ٹیکے گا، کہاں حضور کے قدم مبارک لگیں گے۔ سارے حیران اور سرگردان۔ اور علامہ کوسی کہتے ہیں، لوگوں جو بھی پہنچا تو کسی جگہ پر پہنچا، کسی مکان تک پہنچا، جو بھی پہنچا کسی مکان پر پہنچا، کسی جگہ پر پہنچا، لیکن جہاں جگہ اور مکان ختم ہوتے ہیں وہاں اگر کسی نے قدم ٹکایا ہے تو میرے مصطفیٰ نے ٹکایا ہے۔ جو بھی پہنچا کسی جگہ اور مکان تک پہنچا، جو بھی پہنچا کسی مکان یا جگہ تک پہنچا، لیکن جہاں جگہ ختم ہوتی ہے، جہاں مکان ختم ہوتے ہیں، وہاں اگر قدم ٹکایا ہے تو میرے مصطفیٰ نے ٹکایا ہے۔ حضور نے مکان پہ نہیں، لا مکان پہ، جو بھی پہنچا تو کسی جگہ پہ تو پہنچا، کسی مکان تک پہنچا، لیکن جہاں جگہ ختم ہوتی ہے، جہاں مکان ختم ہوتے ہیں، تو وہاں اگر کسی
نے قدم ٹھکایا ہے تو وہ تیرا میرا آقا ہے۔ ذرا توجہ، ایک ہے مکان اور ایک ہے مقام، ایک ہے مکان اور ایک ہے مقام۔ مثلا میرے سامنے اب آپ بیٹھے ہیں تو مجھے آپ کا مقام پتہ لگ سکتا ہے، مقام کے بندہ یہاں بیٹھے ہیں، جسم سمیت متمکن ہے بیٹھے، یہ مقام جگہ، مکان میں آپ میرا دیکھ رہے ہیں، میں کہاں بیٹھا ہوں جسم سے، اور میں آپ کا دیکھ رہا ہوں، مکان نظر آتا ہے، لیکن آپ یا میں جو ہمارا علمی مقام ہے، علمی پر اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ مکان کا لگایا جا سکتا، مقام کا توجہ میں کوئی بات کرنی ہے، مکان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، مکان سمجھ میں آتا ہے کہ بندہ اس جگہ پہ بیٹھ رہا ہے جی جسم، لیکن مقام مثلا ہم علماء بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں، تو ہر کا اپنا علمی مقام ہے، اپنا علمی مرتبہ ہے، اس کو کوئی نہیں ناپ سکتا کہ اس حضرت صاحب کے پاس کتنا علم ہے، ان کے پاس کتنا علم ہے۔ مقام اور مرتبے کو کوئی ماپ نہیں سکتا، کوئی تول نہیں سکتا۔ توجہ فرمائیں، میں کو بات کریں، مکان کا پتہ ہے لیکن مقام کا توجہ ہے، آپ بات کریں عظمت مصطفیٰ، مکان کا پتہ چل سکتا ہے لیکن مقام وہ نہیں ناپا جا سکتا، وہ نہیں تولا جا سکتا۔ حضرات توجہ فرمائیں، حضرات توجہ فرمائیں کہ معراج کی رات جن کے مکان کا پتہ نہیں چل رہا، ان کے مقام کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ جو ہے تم میں بیٹھے ہمارے مکان کا اندازہ ہو سکتا ہے، مقام کا نہیں۔ تو حضرات جن کے مکان کا اندازہ نہیں، مکان کا پتہ نہیں چل رہا، ان کے مقام کا مولوی تو جات ہو جائے گا۔ توجہ ہے، جن کے مکان کا پتہ نہیں چل رہا، ان کا مقام کو ان کو کیا توڑ سکتا ہے سمجھ میں، پتہ نہیں چل رہا۔ آج حضور نے کہاں قدم ٹکائے، شرح عقائد کتاب علم کلام علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، تمام علم کلام کی کتاب تو تمام مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، ہمارا ہو دوسرے احباب کا ہو، سارے ہم پڑھتے ہیں، پڑھ کے آتے ہیں شرح عقائد۔ تو اس کی ایک شرح النبراس علامہ عبد العزیز پھر عربی غیرتمند لکھی ہے، انہوں نے ایک بات نقل کیا، سبحان اللہ، حضور کی عظمت کی بات اور مقام کی کہ قدم کہاں ٹکے ہیں پتہ نہیں چلا مقام کا۔ تو چونکہ روح کی پرواز کو تو سارے مانتے ہیں کہ آ جا سکتی ہے دور دراز تک، یہ شرح عقائد اس شرح میں یہ بات لکھی جو بات، تو انہوں نے ایک بات لکھی کہ اللہ کے ایک ولی تھے حضرت ابو الحسن رفاعی رحمہ اللہ، بعض تو یہ اللہ کے ولی بیٹھے تھے تو ایک دن خیال آئے روحانی پرواز شروع کی، کیوں نہ روح پرواز، کیوں نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مکان دیکھیں، وہ جگہ جہاں معراج کی رات حضور نے اپنے قدم ٹکائے، معراج کی رات جہاں حضور نے اپنے قدم ٹکائے۔ تو علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس اللہ کے ولی نے جب روحانی پرواز، روح کی پرواز شروع، تو یہ فرماتا ہے میں نے پہلا شعور کیا، دوسرا، تیسرا، حتیٰ کہ میرے رستے میں 7 لاکھ عرش ہے، 7 لاکھ، اور جب 7 لاکھ عبور کیا نا تو آواز آئی، ابو الحسن خرقانی کیا چاہتے ہو، کدھر آ رہے ہو، کیا چاہتے ہو، کدھر آ رہے ہو؟ اے میرے اللہ رب العالمین، میری روح وہ مقام دیکھنا چاہتی ہے وہ جہاں معراج کی رات میرے مصطفیٰ نے قدم ٹکائے۔ فرمایا میرے پیارے ارجع لا رسول لک، ابو الحسن خرقانی واپس چلا جا، معراج کی رات جہاں میرے کریم نے قدم ٹکائے
تو اربوں کروڑوں سال بھی یوں سفر کرتے رہے تو اس مقام کو کیا پہنچنا تو بجا تیرا خیال اور رحم بھی نہیں کیا معراج کی رات تیرے میرے کریم آقا نے اپنے قدم ٹکائے اور اس شعر کو اللہ نے کیسے بیان فرمایا آپ کی توجہ میں نے ایسے سرسری واقعہ نہیں یاد کر کے آیا جیسے علماء بیان کرتے ہیں میں چونکہ طالب علم ہوں تو میں نے اپنے لحاظ سے حساب سے دیا اس قدم ٹکانے کو لے جانے کو کیسے بیان فرمایا فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ سبحان الذی اسری بعبدہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کر سفر نہیں سیر سبحان الذی اسری بعبدہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو سیر یہ نہیں فرمایا میں نے اپنے رسول کو سیر کرا لیکن مانو بھی پھر میں نے اپنے نبی کو سیر کرا فرمایا نہیں میں نے اپنے عبد خاص کو سیر کرا اب آپ کی توجہ چاہوں گا رب جب لے کے جا رہا ہے جب مصطفیٰ جا رہے ہیں معراج پہ تو رب ان کی شان ابدیت کا ذکر فرماتا ہے شان ابدیت ہے اور یہ دعویٰ بھی رب خود فرما رہا ہے کہ میں لے جا رہا فرمایا رب کے علم اعتراض کریں گے تو رب نے لفظی سبحان سے شروع کیا اور سبحان کے عمومی آپ معنی پڑھتے ہیں عیبوں سے پاک نقص سے پاک لیکن سبحان کا ایک معنی ہوتا ہے کہ وہ ذات جو ہر کمزوری سے پاک ہے ہر کمزوری سے پاک فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ میری ذات کیسی ہے فرمایا میری شان یہ ہے کہ میں ہر کمزوری سے پاک ہوں میں وہ رب جو ہر کمزوری سے پاک ہوں میں مصطفیٰ کو لے گیا حضور پہ بات ہی نہ لے جانے کی بات رب فرما رہا میں لے گیا جی میں لے گیا یا اللہ کس شان سے یار کو لے گیا فرمایا عبد کی حیثیت سے لے گیا شان اب جب لے کے لیا جا رہا ہے مصطفیٰ کو اوپر تو اللہ شان عبدیت کا ذکر لیکن جب معراج سے واپس بھیجا جا رہا ہے تو رب فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ توجہ ہوگی تو بات وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ یہاں نجم سے مراد نجم کے لفظ میں نے ستارہ ہے تو اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ مجھے ستارہ کی قسم ستارے کی قسم امام جعفر صادق علیہ رحمہ رضی اللہ عنہ اور انہی کی اس تفسیر کی روشنی میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشہاب احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ اس آیت کا ترجمہ امام جعفر صادق کی بیان کردہ تفسیر کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ یہاں جو اللہ نے فرمایا نا وَن نجم مجھے ستارہ کی قسم یہاں نجم سے مراد محمد کریم کی ذات ہے یہاں نجم سے مراد حضور کی ذات ہے رب فرماتا ہے مجھے پیارے محمد کی قسم لفظی میں نے ستارے کی قسم اذا ہوا جب معراج سے واپس لوٹے مجھے ستارہ کی قسم مجھے پیارے مصطفیٰ کی قسم جب معراج سے واپس لوٹے اب ذرا دو باتوں کو یاد رکھیے گا رب لے کے جاتا ہے تو شان ابدیت کا ذکر کرتا ہے اور جب واپس بھیجتا ہے تو شان نجمیت کا ذکر کرتا ہے لے جانے میں ابدیت کا ذکر ہے اور واپس بھیجنے میں شان نجمیت کا ذکر ہے ایسا کیوں ایک دو باتیں بڑی آسان سی میں پریشان نہیں ہونے کی بڑی مشکل کو تکلیف بڑی آسان کرنے لگا کہ جب لے جایا گیا تو شان ابدیت کو کیوں ذکر کیا اور جب حضور واپس آ رہے ہیں تو نجمیت کو کیوں ذکر کیا اب توجہ حضرات عابد اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنا تعلق مخلوق سے توڑے اپنے خالق سے جوڑے
عبد کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنا تعلق مخلوق سے توڑے، اپنے خالق سے جوڑے، تمام مخلوقات سے اپنی نظر ہٹا کے اپنی توجہات کا مرکز صرف اللہ کی ذات کو بنا، اسے عبد کہا جاتا ہے۔ عبد کا معنی بشر نہیں ہے جیسے ہمیں سمجھایا جاتا ہے۔ عبد کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے عبد فرمایا ہے، کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے بندہ فرمایا۔ وَإِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا۔ رب فرماتا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وہ میری بارگاہ میں بندہ ہو کے حاضر ہوگا۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی جو تعریف کر رہی ہے، جو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تو رب فرماتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ سارے کے سارے میرے عبد ہیں۔ ایک یہ بات کہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے کیا فرمایا؟ عبد۔ اور عبد کا اطلاق کائنات کی ہر چیز پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتے سب کا اتفاق ہے کہ فرشتے نور ہیں، سب اللہ فرماتا ہے مجھ سے پوچھو بل عباد مکرمون، بل عباد عبد کی جمع، بل عباد مکرمون، فرمایا یہ جو میرے فرشتے ہیں نا، یہ میرے مکرم بندے ہیں۔ یہ فرشتے میرے رب جب کائنات میں جو کچھ ہے تیرا عبد ہے، جو زمینوں میں جو آسمانوں میں وہ سارے ہی عبد ہیں۔ فرمایا بتانا چاہتا ہوں وہ سارے عبد ہیں، یہ عبد ہی ہے۔ کائنات کی ہر چیز عبد ہے، لیکن میرا یار عام عبد نہیں بلکہ عبد ہی ہے، خاص عبد ہے۔ یہ ایسا میرا عبد ہے کہ جس کی عبدیت پر میری ربوبیت کو بھی ناز ہے۔ کائنات کی ہر چیز عبد، آسمانوں والے بھی عبد، زمین والے بھی عبد، یہ چرند پرند سارے عبد ہے، لیکن میرا یار عبد نہیں صرف عبد ہی ہے، یہ ایسی شان عبدیت رکھتا ہے کہ میری ربوبیت بھی اس کی عبدیت پر ناز ہے۔ یہ ایسا عبد ہے جس کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج سجا کے میں نے بھیجا ہے۔ یہ ایسا عبد ہے جس کے سر پر میں نے ختم نبوت کا تاج۔ لیکن یہ عبد ہی عبد گر، عبد ہی چیزیں دگر، عبد گر، عبد ہی چیزیں دگر، این سراپا انتظار و منتظر۔ فرمایا عبد اور ہے، عبد ہی اور ہے۔ عبد اور عبد ہی میں فرق ہے۔ عبد وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے کہ کب بلاوا آتا ہے، دیدار کی اجازت ملتی ہے، کب اجازت، وہ انتظار میں ہے، عبد انتظار میں ہے۔ لیکن جو عبدی ہے وہ منتظر، اس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب میرا یار آتا ہے۔ جو عبدی ہے نا اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، وہ منتظر، اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یہ عبد نہیں، یہ عبدی ہی ہے، عبد انتظار کر رہا ہے اور عبدی کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب میرا یار آتا ہے۔ عبد کا معنی کہ جس کی توجہات کا مرکز صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو حضور شان عبدیت سے جا رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کی آج توجہات کا مرکز صرف اللہ کی ذات ہے، ادھر ادھر کہیں بھی توجہ نہیں۔ اس پر دلیل سماعت کریں، حضور شان عبدیت سے جا رہے تھے، اس لیے جب حضور معراج سے واپس آئے اور حضور نے اعلان فرمایا تو کفار و مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی۔ بہت استاڑ میں ہوتے کہ کوئی موقع ملے ہم بات کریں، کہ پروپیگنڈا کریں کریم آقا کے خلاف۔ تو بہت سارے انہوں نے باتیں کی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گئے تھے لیکن وہاں بھی بات نہیں۔ فرمایا تھا اگر میرے محبوب نے فرمایا ہے تو سب سے پہلے صدیق تصدیق کرتا ہے۔
اس سے اگلا انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہیں پتا تھا کہ حضور کبھی مسجد اقصی نہیں گئے، محمد عربی کبھی مسجد اقصی، تو وہ آئے تھے حضور کی بارگاہ میں. ہاں جی آپ نے دعویٰ کی ہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، وہاں سے عالم بالا کی سیر کر کے آ گیا، چلو آپ بتائیں مسجد کی کھڑکیاں کتنی تھیں، دروازے کتنے تھے، مسجد کی چھت کیسے تھی؟ اس طرح کے سوال. یہ سوال میرے مصطفیٰ رب کی طرف متوجہ ہے. میرے رب، میرے خالق، میرے مالک، میں تو عبد کی حیثیت سے جا، میری توجہات کا مرکز تو تیری ذات ہے جی. میری توجہ مسجد کے دروازوں کی طرف نہیں، چھت کی طرف بھی نہیں تھی اور کھڑکیوں کی طرف بھی نہیں. میں تو شان ابدیت سے تیرے پاس آ رہا تھا، میری توجہات کا مرکز تو صرف تیری ذات تھی. فرمایا گھبرا نہیں میرے یار، میرے یار تو گھبرا نہیں. ہاں لے مسجد اقصی ہم تیرے سامنے رکھ دیتے. تو شان ابدیت سے آ رہا تھا، تیری توجہات کا مرکز میری ذات ہے. اور یہ تو اس سے پوچھ رہے ہیں کھڑکیاں کیسے تھی، دروازے کیسے تھے، چھت کیسا تھا. فرمایا میرے یار گھبرا نہیں، تو میرا یار ہے، تو عبد کی حیثیت سے میرے پاس آ رہا تھا. لے مسجد اقصی ہم سامنے رکھ دیتے ہیں، یہ سوال کرتے جاتے ہیں تو جواب دیتا ہے. مسجد اقصی رب نے محبوب کے سامنے پردے ہٹا دیے. یہ سوال کرتے جا رہے ہیں، میرے مصطفیٰ جواب دے.